وصلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے, لیکن آج تھوڑا سا ٹاپک ذرا ٹیکنیکل سا ہوگا. دی بگیسٹ انڈسٹری ان پاکستان, دا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, اس میں سیلز کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے, اور اسی پہ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اپنے بہت ہی عزیز دوست عدیل جھٹالہ صاحب سے. He's mostly focused on sales training and Salesforce development for the bigger organizations and enterprises out there, working specifically in real estate. But rather ہم شاید سیلز سے تھوڑی ادھر ادھر کی بھی بات کر لیں. لیکن عدیل صاحب السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ اس سر. بہت شکریہ آپ کا طارق بھائی فار انوائٹنگ. اٹس آور پلیزر سر اینڈ این آنر. لیکن ایک چیز ہے سر, آپ کو دیکھتے ہوئے بندے کو لگتا ہے کہ آج بلکہ صبح میں تیار ہوتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ خیر ہم تو ہیں ہی اس رنگ ڈھنگ کے, آپ جس طرح استری ہو کے آتے ہیں نا وہ پھر وہ بندہ اچیو نہیں کر سکتے. آپ کو کمپیریٹیولی ہے نا, یو نو, استری کر کے لائک کس طرح سے استری کر کے. یو آر آلویز سوٹڈ بوٹڈ اینڈ ایوری تھنگ, یو آر آل ڈریسڈ اپ اینی ٹائم دیٹ آئی ہیو سین اٹ. از اٹ بیکاز آف دا سیلس تھنگ دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سیل یور پرسنالٹی, پرسونا اینڈ دا سروسز آؤٹ دیئر؟ یا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اٹس اے ویری میجر فیکٹر. لیکن یہ آپ کی نظر کا کمال ہے, میں اتنا تیار ہو کے نہیں آتا. انفیکٹ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے سے زیادہ اچھا دکھنا چاہیے. سو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو میرے سے زیادہ اچھا ریڈی ہونا چاہیے, میرے سے زیادہ گرومڈ ہونا چاہیے, بیکاز پہلی چیز بولنے سے پہلے آپ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر آپ اس میں اس کو انفلوئنس کر لیتے ہیں تو آپ کا بولنا اثر کرتا ہے. Don't you think it sometimes becomes a little made up, جیسے لوگ کر دیا, especially the youngsters that are working in this real estate industry, sales especially, ذرا میڈ اپ ہو جاتا ہے. دے گو اوور دا ٹاپ اینڈ واٹ ایور دے آر ویئرنگ از ناٹ ایکچولی ڈزنٹ سوٹ دیئر پرسنالٹی themselves. یہ بہت ضروری ہے, اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ نے سنک ہونا ہے. آپ جو پہن رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا سنک ہونا بہت ضروری ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ سم ٹائمز آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ ایک بندہ سوٹڈ بوٹڈ ہے, لیکن ایکچولی وہ سوٹڈ بوٹڈ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ سنک نہیں ہے. تو سنک ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ. So you have to wear whatever suits you basically as per your personality. تو اسی لیے تو یہ آج کل وارڈروب کنسلٹنٹس ماشاء اللہ آ گئے ہیں. کہ وہ صاحب ہیں ہمارے نیو یارک سے ریٹرن ہے, از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. تو بلکہ ایک عام بندہ بھی کر سکتا ہے, بلکہ اتنی سینس تو ویسے بھی بندے کو آ جاتی ہے کہ یار میرے ساتھ کون سا کلر اچھا لگتا ہے, کون سا وہ ہے. And I absolutely agree with you that it's your first appearance that you enter the door or the customer comes to you. It's the way you present yourself. اور میرے خیال میں پہلے 5 سیکنڈ جو آپ لوگ کہتے ہیں اپنی سیلز میں, وہ کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی. آپ دروازے سے انٹر ہونے سے لے کے چیئر پر بیٹھنے تک آئدر آپ وہ چیز بیچ چکے ہیں یا آپ ریفیوز ہو چکے ہیں. سو اس کا بہت ایک فیکٹر ہے. یہ جو بیچ کا گیپ ہے نا, اٹس ویری کریٹیکل ٹو جسٹ ان دیز 5 سیکنڈس. یا اب وہ 5 سیکنڈس ہیں کیونکہ یا 10 سیکنڈس ہیں, لیکن اس دروازے سے لے کے اس کرسی کے درمیان کا جتنا بھی ایریا ہے اس میں اٹس ڈن. یہ تو سیلز نہ ہوئی تو پل سرات ہو گیا. اب اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو اٹس ویری ایزی. اب میں کل ایک جگہ سیشن دے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ سر کولڈ کالنگ جو کرتے ہیں اس میں کس طرح کا اسکرپٹ ہو, کس طرح سے بات کی جائے. یو نو, اب یہ تو ہوگی آپ نے اپیرنس کی بات کی. اب ٹونالٹی میں بھی آپ کے ہیلو سے سمجھ آ جاتی ہے اگلے کو کہ یار اسے بات کرنی ہے یا گولی کرانی ہے, کیا کرنا ہے, رائٹ. تو وہ یہ جو پرسونا ہے پرسنالٹی کا, اب آئی ویئرز جینس, a jacket, that's it. اب I'm sync with. اب میں جو سنک کا ورڈ یوز کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ آپ جو پہن رہے ہیں یو آر کمفرٹیبل ود دیٹ. اب آپ نے ٹائی لگائی ہوئی ہے بٹ ٹائی ایکچولی سیٹ نہیں ہے جہاں پر ٹائی ہونی چاہیے, رائٹ. دیر از مائٹ بی بٹن نظر آ رہا ہے, مائٹ بی ٹائی تھوڑی سی ادھر ہے. سو آپ کے پیرنٹس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یو آر سنک ود دس تھنگ اور ناٹ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. سو یو بیسکلی نیڈ ٹو بی ان یور اون انٹرنسک سیلف rather than becoming somebody else while doing your professional part in it, right? Exactly. And this is, sorry, it's very important. ہم دوسروں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسروں کی چیزیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہم اپنا بھول جاتے ہیں کہ ایکچولی ہم کہاں پر کھڑے ہیں. So that is very important کہ اپنا پرسونا آپ کا سامنے ہونا چاہیے. So starting off from the physical, coming back to your own self then, the first 5 seconds or 10 seconds that you would call it, the mindset itself. ہم نے یہ ٹرم بہت سنا ہے کہ sales is a mindset, sales is a whole personality and you know, بتائیے گا. ایگزیکٹلی. طارق بھائی, ہماری میجورٹی کا ابھی بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ دیٹ ایوری تھنگ از آؤٹر, اٹس آؤٹ سائڈ.
whatsoever, either it's money, either it's sales, either it's everything. Sir, thank you very much. Jazakallah khair. آپ نے میرا کام بھی آسان کر. یہی تو میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ اٹس ناٹ فرام دا آؤٹر, اٹس فرام دا انر. ایگزیکٹلی. اور طارق بھائی یہ چیز میں نے اپنا کریئر 2011 میں اسٹارٹ کیا اور مجھے یہ چیز 2016 میں سمجھ آئی. اٹس ناٹ آؤٹر, اٹس انر, سب اندر ہے. اب میں جہاں پر بھی اسپیشلی میرا جو فوکس انڈسٹری ہے دیٹ از ریئل اسٹیٹ, اور ریئل اسٹیٹ میں سیلس, جب میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پہلے مائنڈ سیٹ سے لوگوں کو آپ پریپیئر کرنا شروع کریں ان کی ٹریننگس, سو وہ ان کا آنسر یہ ہوتا ہے کہ دس از ایبسٹریکٹ, وٹس ایور یو آر ٹیلنگ. If I'm saying be committed with your whatsoever you want to achieve, they say that this is abstract, tell us something real, right? Okay. So I don't know until or unless you are not prepared from here, how it's possible that you can portray something kisi ke samne in front of anybody. Yeah. So اور میری اگر آپ اکثر ویڈیوز بھی دیکھیں تو میرا ہاتھ اس جگہ پہ ہوتا ہے, دا مشین, دس از دا مشین, فوکس آن دس مشین. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا مشین ہے, واٹ از دس. سو لوگوں کا ابھی بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ دس از ایبسٹریکٹ, دس از ناٹ ریئل, رائٹ. سو آپ نے اچھی نوکری ڈھونڈنی ہے, آپ نے اچھی سیلری لینی ہے, آپ نے بزنس کرنا ہے, آپ نے پیسے کمانے ہیں, اٹس ناٹ آؤٹر, اٹس انر. میں اکثر ایگزامپلس دیتا ہوں کہ ونس آئی واز ڈوئنگ دا جاب ان دبئی, اور اٹ واز اے ویری ٹف جاب, ڈور ٹو ڈور سیلس, اور میں اس سے تنگ پڑ گیا. میں نے سی وی بنائی, دوبارہ سے چینج کیا, اور میں جا کے ریکویسٹ کرتا مجھے جاب چاہیے. بٹ ناؤ دا ٹائم از آفٹر 2016 sitting in Pakistan and applying over there, and it's like piece of cake for me to get a job in that market. Right? Why? Because 2016 onward till now I'm working on this thing. اپنے اندر. پھر دوسرا ہم نے ایک سیلس کو ہوا بنایا ہوا کہ it's very difficult. Why? Once we think that we have to sell something, trust me, وہ کبھی نہیں بکتی ہے. Yes, absolutely. I agree. 100%. If we think کہ ہم نے بیچنا نہیں ہے, True. Right? وہ اتنا ایزیلی بکے گا. True. سب تو مطلب جب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, لائک موسٹ آف دا پلیسز دیٹ آئی سی سیلز ان اینڈ آئی ہیو بین ڈوئنگ دا سیم سیلز ٹریننگز ود ڈفرنٹ انٹرپرائزز ایز ویل. سیلز از اے سروس, اٹ ازنٹ اے سائنس اینی مور, بیکاز فار یو اینڈ اسپیشلی ان اے مارکیٹ ویئر وی آر رائٹ ناؤ, ہماری جو سوسائٹی ہے, بلکہ ایون انٹرنیشنلی ابھی ان کو ریئلائز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ سیلز از اے سروس اینڈ ناٹ اے سائنس. یو ہیو ٹو be empathetic with your customer, you have to understand what their need is, you have to understand what they actually want with it, and you basically need to be in their shoes rather than just selling them what you want to sell them. So is it a service that would you agree with that? Yes. آپ نے ایک ورڈ بولا ہے جس جو ای سے اسٹارٹ ہوتا ہے, میں چاہتا ہوں آپ ایک دفعہ دوبارہ بولیں. Empathetic. Yes, this is what it is. اگر ہمیں یہی against no apathy, ہمیں یہی سمجھ آ جائے نا تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. رائٹ. اب جس طرح آپ نے یہ ورڈ بولا, میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جس بھی کنورسیشن میں ہیں, جو بندہ جو کچھ بول رہا ہے اس کے لاسٹ 3 ورڈس ریپیٹ کریں اور منہ بند کر لیں. True. پیپل تھنک کہ ہم جتنا بولیں گے ٹک 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 ٹک. نہیں, میں چاہتا ہوں اس کو آپ ذرا پھر ریپیٹ کر دیں, اس اسٹریٹجی کو, دا سیلز اسٹریٹجی دیٹ یو آر ایکسپلیننگ, کہ دیٹس اے ٹپ فرام یو. یا جی, اگر تو یہ جو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, اگر یہ صرف یہ چیز امپلیمنٹ کر لیں, اٹ ول بی اے گیم چینجر فار دیم ان اینی کنورسیشن. بھلے وہ اپنی بیگم سے کریں, پراسپیکٹ سے کریں, کسی کے ساتھ بھی کریں, اٹ ول بی اے گیم چینجر. لائک وہ کسی بھی کنورسیشن میں ہیں, وٹس ایور دا ادر پرسن از ٹاکنگ اباؤٹ, اس میں جو اس کے آخری 3 الفاظ ہیں وہ اپنے ریپیٹ کرنے ہیں, اینڈ شٹ دس تھنگ فار 4 seconds. Okay. Right? And see the miracles, see the magic. ایک یا اگر last 3 words نہیں, the critical 1 word. اس میں جو important word ہے, only that one. Okay. And shut this thing. Okay. So you need to have the understanding of what the other person's psyche is to a certain level. اب جتنا آپ کا اپنا مطلب ٹھیک ہے. So that's a very good tip by the way. Yes. Because جی اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے
وہ آپ والی بات ہے کہ آپ اس کو کیا چیز پرووائڈ کریں گے. جب تک اس کا آپ نے سمجھا نہیں اس کو یہ چاہیے نہیں چاہیے. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایوری یس از ناٹ یس, اور وہ یس جو ایکچوئل یس ہے وہ تب ہی آئے گا جب آپ پورا اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے, اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد جب اس کے سامنے آپ وہ چیز رکھیں گے اور سنک کریں گے, دین اٹ ول ورک. سو لاسٹ 3 words اور the one critical word, repeat, quiet. And wait for what response? اب آپ نے کہا کہ ویٹ فار واٹ ریسپانس. اب لیٹس ہم اس کنورسیشن میں آپ کو کہوں گا واٹ ریسپانس 1, یا میں یہ کہوں گا واٹ ٹائپ آف دا ریسپانس یو آر لوکنگ فار, یا طارق بھائی آپ نے کہا واٹ ٹائپ آف ریسپانس, لائک کس طرح کا ریسپانس آپ میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں. اب جب میں 4 سیکنڈ کے لیے رکوں گا, اب پروسیس کیا ہے بیسیکلی, جو میں نے کہا کہ اپنا منہ بند کر لینا ہے. اگر تو آپ صرف سن رہے ہیں اٹ ول ناٹ ورک. آپ ایکٹیو لسننگ میں کے موڈ میں ہیں اور آپ کے اندر تھاٹ, اب listening اور active listening کیا ہے. So the way I see it, you're basically instigating the customer to say what he wants actually. Exactly. وہ میں دیسی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ٹینک خالی نہیں ہوگا, True. رائٹ, تو وہ کیسے ریڈی ہوگا آپ کی چیز لینے کے لیے, یا اس کے اندر کیسے جائے گی. وہ تو ویسے ہی اوور فلو کر رہا ہے اتنی انفارمیشن سے, دن میں پتہ نہیں وہ بندہ کتنے لوگوں سے ملتا ہوگا. ایک عدیل جا رہا ہے, عدیل جیسے کتنے لوگ آتے ہوں گے اس کے پاس, جی ٹریننگز لے لیں, یہ کر لیں, ایسا ہو جائے گا. تو کتنی انفارمیشن ہوگی, جب تک وہ سب کچھ باہر نہیں نکالے گا, ٹینک خالی نہیں ہوگا, تو عدیل کی بات کیسے اندر جائے گی. The whole purpose is پہلے ٹینک خالی. The thing that you just said about selling your own services, عدیل ان کے پاس جاتا ہے, ہم بھی جاتے ہیں as salespersons. But in fact, what I believe in life is basically we're all salesperson and we are trying to sell either our products, our beliefs, our opinions, our literature or whatever, right? Or whatever the services that we are offering. Lekin when it comes down to the industry itself and the market that we are sitting here right now in Pakistan especially, and the expert service industry jisme aap hain, how much of a difficulty do you face in you can say making your customer understand the value that you can put in his organization through your trainings and everything? اس میں پہلے آنسر کرنے سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ تو قصور ٹریننگس جو اونرز ہیں جن کے پاس ہم جا کے ٹریننگس کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں, اگر وہ ایگری نہیں کرتے ان کا بھی قصور نہیں ہے, اور جو دا ٹیم بیٹھی ہوئی ہے قصور ان کا بھی نہیں ہے, رائٹ. ان کا ایک مائنڈ سیٹ یا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ یار یہ پتہ نہیں 2 مہینے رکے گا, میرے پاس نہیں رکے گا, رائٹ. اور ادھر سے وہ جو جنہوں نے ٹرین ہونا ہے ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے 2 مہینے 3 مہینے کام کرنا ہے, سیکھنا ہے, اور پھر ہم نے آگے موو آن کرنا ہے. جب یہ دونوں آپس میں, آپ نے دیکھا میں بار بار ایک ہی ورڈ یوز کر رہا ہوں, سنک, دس از ویری امپورٹنٹ. جب یہ دونوں پارٹی سنک ہوں گی نا, جو کروانے والا اس کو پتا ہوگا کہ میں اگر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں ان پہ تو میری انویسٹمنٹ کا ROI بھی نکلے گا, سو وہ اس کو پازیٹیولی لے گا. یہ تو ہو گیا وہ والا اینگل. دوسرا اینگل یہ ہے کہ انڈسٹری ابھی پریپیئرڈ ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے. وہ سمجھتی ہے کہ واٹس ایور وی آر. آئی ایم سوری ٹو کٹ یو عدیل صاحب, لیکن یہ بات ہم کب تک کرتے رہیں گے کہ انڈسٹری از ناٹ پریپیئرڈ؟ جب تک ہم تو جو بھی انوویٹیو چیز آتی ہے ہم یہی, if you don't sell, I'm like engaged with a number of startups and entrepreneurs, right? اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی مارکیٹ ہمارے لیے ریڈی نہیں ہے, تو کب ہوگی؟ یس, وہ ریڈی بھی ہم نہیں کرنا ہے. ایگزیکٹلی, رائٹ. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ٹریننگ کروانے والا ہے, بھلے ہم سیلس کی بات کریں کس چیز کی بھی, کیا وہ اس کا ہینڈز آن ایکسپیرئنس اس کے پاس ہے؟ نہیں ہے. وہ کیا ٹریننگ کرانے جا رہا ہے؟ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ کس طرح سے کنیکشن بلڈ کرتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک اگلا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. میجورٹی کیسز لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا پورٹ فولیو ہے, آپ کیا سکھائیں گے, کیا ڈفرینس آئے گا, آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اس انڈسٹری کی یہ چیلنجز ہیں, یا آپ جو سیلز میں پڑھانے آ رہے ہیں کیا آپ نے وہ خود بھی کچھ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. سو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب آپ نے کہا کہ یہ کب تک ایسے چلے گا, یہ ہماری پہ ہی, ہماری شولڈرز پہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ چیز چینج کرنی ہے ہم نے, کہ ناؤ دس از دا آر ٹو چینج. میں اکثر کہتا ہوں دیٹ اف سم تھنگ از ورکنگ ٹوڈے اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اٹ ول ورک ان دا فیوچر. وہ اسی لیے کہ اگر آج جس طریقے سے آپ چیز کو بیچ رہے ہیں یا آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں,
دیر از نو گارنٹی کہ وہ فیوچر میں اس طرح سے چلے گی. آپ کو چینج ہونا پڑے گا. اگر آپ ایک پرسنالٹی کے ساتھ 10 روپے کما رہے ہیں, اس پرسنالٹی کے ساتھ, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ 100 روپیہ نہیں کما سکتے ہیں. ہاں, ریئل اسٹیٹ میں ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹرانزیکشنس چل رہی ہوتی ہیں, جس میں ڈیلز چل رہی ہوتی ہیں, جس میں ڈفرینٹ, پھر ایک اینڈ یوزر ہوتا ہے, پھر ایک B2B بزنس چل رہا ہوتا ہے. لیکن ایک ایلیمنٹ پہ جا کے اس ٹائم پہ انڈسٹری کا سب سے بڑا پین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اینڈ یوزر کو ٹچ کرنا ہے, لیکن وہ اینڈ یوزر کو B2B مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹچ کرنا چاہتے ہیں, وہ B2B مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ چیز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. So what I'm understanding from what you're saying is basically they need to identify within their organization the HR resource which might be dedicatedly working on either the B2B part or either the B2C part, so they would be more successful in it through whatever the trainings that you're going to offer them. Yes. Because it would be much easier for you to distinguish what kind of a training the B2B HR resource requires and as compared to the B2C part in it. Yes. یہ دونوں پلس آرگنائزیشنز میں جو نیڈ انالیسز ہے یا پوٹینشیل کو انکریز کرنے کا جو انالیسز ہے وہ ہونا چاہیے, تاکہ اس طرح جس میری طرح کے لوگ جب ان کو اپروچ کریں تو ان کو پتہ ہو کہ ہماری یہ گیپس ہیں, یہ چیلنجز ہیں, تاکہ جو دونوں پارٹیز ہیں, جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ دونوں ہی انسرٹن ہیں اس چیز پہ, وہ آپس میں سنک کر جائیں کہ یار آرگنائزیشن ہم پہ انویسٹ کر رہی ہے ہمیں گرو کرنے کے لیے, اور ادھر سے جو پارٹی گرو کروانے کے لیے انویسٹمنٹ کر رہی ہے اس کو پتہ ہو کہ یار دے ول یوز دس تھنگ, اور ہم دونوں ایک سیم پیج پہ. تو دا رائٹ ورڈ از بینگ آن دا سیم پیج, the both parties, party A and the party B, اور وہ ایک فیملی کی طرح کام کریں. اس میں یہ انسیکیورٹیز نہ ہوں کہ یار ہم نے یہ 2 مہینے بعد چلے نہ جائیں, ہم نے جو انویسٹ کیا ہے وہ ہم منی لوز نہ کر دیں ان دا فارم آف دا انویسٹمنٹ, پھر ہم نئے لڑکے رہیں, پھر ہم عدیل سے ریکویسٹ کریں. سو جو اس انڈسٹری کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہاں پر بہت شفلنگ ہے, لائک ہائرنگ فائرنگ اٹس ویری فاسٹ, رائٹ. سو جو پارٹی بی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس اٹس لائک میں فون پہ جاؤں گا یا جاؤں گی اور بیچ کے اور نیکسٹ, جو کہ ایسے نہیں ہوتا. I remember that story I told you once کہ وہ ایک بیریا ٹاؤن میں ایک سیلس پرسن تھا جو کہ جس نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی ہوئی تھی اپنی, اور وہ ایک بلڈنگ بیچنا چاہ رہا تھا, فلیٹ ان اٹ, رائٹ. اور اس کا پچ کیا تھا پتہ ہے, مجھے ابھی ذہن میں یاد آیا کہ آپ یہ فلیٹ خریدیں, اس کا پچھلا دروازہ بھی ہے, آپ اس میں بے شک کسی کو بھی رکھیں, لیکن وہاں سے انٹری کا گیٹ نظر آتا ہے. اگر آپ کی بیگم آپ کو چیک کرنے کے لیے آ رہی ہے تو اوپر سے آپ کو نظر آ جائے کہ آپ کی بیگم آ رہی ہے, تو اس کو پیچھے والی دروازے سے نکال لیں. یس, دیٹس ا پچ ایکچولی. یس, بیسیکلی اس نے وہ مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہوگی جس کے لیے وہ ویڈیو بنا رہا ہے. دیٹ واز ایکچولی انجینیس. یس, بیکاز ٹھیک ہے وہ مطلب یہ اسپیکٹ تو ہے, اٹس دیئر ان آور سوسائٹی, گلوبلی ہے. سو مطلب یو کیپ اے سرٹن ریلیشن اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری سیف. سو آپ اپنی بیگم کو دور سے دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں اس کا انالیسس یا اس نے جو ریسرچ کی ہوئی ہے, اور اس نے اپنا وہ جو ٹارگیٹ مارکیٹ کے پین پوائنٹ ہے اس کو پکڑا ہوا تھا اور وہ اس کو ہٹ کر رہا تھا. اچھا جی, اچھا تھوڑا سا the aspect that we are talking about is like the innovation part in sales and everything. What I've seen is the specifically real estate market کی ہی بات کرتے ہیں ہم, آگے بھی sales پہ ہی بات کریں because you have expertise in all of them, but rather اگر ہم the approach which has been seen for the last almost you can say the new era in real estate, which is like close to 10 or 15 years, جو کہ abrupt growth آئی ہے, اس سے پہلے بھی جو ایک conventional means of sales چل رہی تھی, it's still there. Most of the enterprises are being owned by those same people. ٹھیک ہے, میں تقریباً وہی بات کر رہا ہوں جو ابھی ساری بات ہو چکی ہے. لیکن جب بھی ہم ان کے ایونٹس وغیرہ پہ جاتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو وہ اپنی پین پوائنٹس بتاتے ہیں, اپنے گیپ آئیڈینٹیفائی انہوں نے کیے ہوتے ہیں. لیکن when it comes to adding such proposition into their organization or a value in it or such trainings in it, وہ پھر بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں. So is it because that they don't want to invest in it, or either they don't see the value جو کہ اس میں وہ آئے گا, یا دوسری چیز اس میں چرن ریٹ ہے بہت زیادہ, اسٹاف آتا ہے جاتا ہے, تقریباً ہائرنگ فائرنگ سارا ٹائم چل رہی ہوتی ہے. تو کیا اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یار میں اس ایسٹ پہ, وچ از دا ایچ آر از بیسکلی ایسٹ فار دیم, اور ایک منی میکنگ مشین ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی بیسس پہ اگر وہ اس پہ انویسٹ کرتا ہے تو ڈز ہی ہیز دا فیئر کہ یہ تو کل کو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا اور میں اس پہ اتنے پیسے خرچ کروں گا,
تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ طارق بھائی پہلے جو آپ نے آخری بات کی ہے میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں. لیٹ سپوز ہمیں پہلے تو اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے کہ اگر وہ چھوڑ کے بھی جاتا ہے تو اسٹل یو آر ان گڈ ہینڈس, کہ وہ جہاں پر بھی جائے گا تو وہ بتائے گا کہ آئی ایم کمنگ فرام ABC کمپنی, نمبر 1. سو یہ اگر ایز اے اونر, میں اگر کمپنی کا اونر ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اگر مجھے یہ چھوڑ بھی جاتا ہے تو نو پرابلم, میری تو برانڈنگ مارکیٹنگ ویسے ہو رہی ہے کہ یار یہ ABC کمپنی جو ہے اپنے لوگوں کا جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس پہ بہت بلیو کرتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ لوگ جو ہیں اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ یار دے ڈونٹ اسٹرگل, کیونکہ ایکچولی ہم یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں اور پھر جب ہم جس ڈومین میں جا رہے ہوتے ہیں وہ ڈومین وہ یونیورسٹی سے بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, جس میں ہمیں آل ٹوگیدر وی ہیو ٹو لرن ان اے نیو وے. وہ ساری چیزیں ہمیں دوبارہ سے سیکھنی پڑتی ہیں, اگر سیکھتے نہیں ہیں تو ہم اسٹرگل کرتے ہیں. سو پہلا تو یہ اگر ہم یہ مائنڈ میں بٹھا لیں کہ یار اگر یہ چھوڑ کے بھی جاتا ہے تو نو پرابلم, میری برانڈنگ مارکیٹنگ ہو رہی ہے, یہ کمپنی XYZ میں جائے گا تو بتائے گا میں کمپنی ABC سے آیا ہوں, میں نے وہاں پر یہ سیکھا ہے, آپ لوگ یہ کریں, تو آپ کو ایک ایج ہے اس پہ, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کی لیٹس سپوز 10 لوگ ہیں, 10 میں سے 8 چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, 2 رہ جاتے ہیں, اور وہ 2 لوگ ان 8 لوگوں پہ ہیوی ہیں, تو اسٹل اٹس اے ون ون سچویشن. 2, 3, لیٹس سپوز وہ چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں اور آپ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی نہیں کرتے ہیں, ہو از ان ڈینجر, رائٹ. اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے نیڈز آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو پین پوائنٹس پتہ ہوتے ہیں, ان کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. کیا ان کو واقعی پتہ ہوتی ہیں یا ان کو بتایا جا رہا ہے؟ اس میں بھی ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. میں نے وہ دیکھا ہے کہ جو آرگنائزیشن یا کمپنیز ہیں جن کے اونر CEOs خود اس چیز میں انوالو ہیں اور بلیف رکھتے ہیں, رائٹ, وہ ان چیزوں میں نہیں جاتے ہیں کہ چھوڑ کے جائے گا, نہیں چھوڑ کے جائے گا. لیکن ایک CEO ہے, وہ یہاں سے اتنا پریپیئرڈ نہیں ہے, اتنا ریڈی نہیں ہے, اور somebody is telling him, تو وہ لائک رہے گا اس مائنڈ سیٹ میں کہ اچھا کراؤں نہ کراؤں. اب تیسرا اینگل ہم لوگوں پہ آتا ہے جو کرانے جا رہے ہیں کہ ہاؤ مچ ریئل وی آر گوئنگ, اور جو چیز ہے کیا رات کو بیٹھ کے ہم نے گوگل اور یوٹیوب سے بیٹھ کے بنائی ہے اور ہم ڈلیور کرنے جا رہے ہیں, اس میں بھی بری بات نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ جو کرا رہا ہے, کروانے والا ہے, وہ کس اینگل سے کرا رہا ہے, اس کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے, اور ان چیزوں کو سنک کر کے وہ ڈلیور کیسے کرتا ہے. ایک چیز ذہن میں آ جاتی ہے نا, دیر آر لائک کاؤنٹلیس ریئل اسٹیٹ کمپنیز آؤٹ دیئر, دیر آر کاؤنٹلیس سچ CEOs who do understand these things. But then the ٹھیک ہے چلیں, ٹارگیٹ مارکیٹ از بگر, کنزیومر اینڈ کی بات کر رہا ہوں, وہ کافی بڑی ہے اور ایجائل بھی ہے, لیکن اسٹل آخر ایسی کون سی نئی سیلس ٹیکنیکس ہوں گی کہ جو ہر دفعہ کام کریں گی, بیکاز اٹس دا سیم تھنگ. ایک ہی پروڈکٹ تمام کمپنیز بیچ رہی ہیں, ایک ہی پروڈکٹ سب سیلس مین بیچ رہے ہیں, ایک ہی پچ ہے, ایک روبوٹک اپروچ ہے, وہی چیز ہے. واٹس نیو دیٹ ون کین پٹ ان دیئر سیلس ٹیکنیک جو کہ وہ کام کرنا شروع کر دے؟ واٹس دا مطلب وہ جو ڈفرینس آف سکسیس ان سیلز ہے وہ کہاں پہ کریٹ ہوتا ہے ان کمپنیز؟ آپ نے کہا جو روبوٹک اپروچ ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا اور ایکچوئل نیچرل اپروچ پہ آنا پڑے گا. لیکن جسٹ فار دا سیک آف آور آڈینس دیئر ہو مائٹ بی لائک ریلیٹڈ ود دا سیلز انڈسٹری آؤٹ دیئر, روبوٹک اپروچ جب ایک ہی پلاٹ ہے یا ایک ہی کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہی بیچ رہا ہوں, سیم ڈائمینشنز ہیں, سیم لوکیشن ہے, سب کچھ ہے, تو میں اس میں کیا انوویشن لاؤں گا اپنی سیلس پیج میں؟ یس. اب آپ نے دا پرابلم ہے کہ ہم بات ہی اس پلاٹ پہ کر رہے ہیں جو کہ ہمیں اس پلاٹ پہ نہیں کرنی ہے. آر یو گیٹنگ؟ ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کا اوکے لیٹ می ٹیل یو دا ریئل ایگزامپل. ایوری ڈے انشورنس, ریئل اسٹیٹ, یہ تو پکی کالز ہیں جو مجھے آتی ہیں, رائٹ. ایک کال آئی, مجھے کہا کہ وہ تو آپ کا نمبر جو جن کمپنی میں آپ ٹریننگ دینے جاتے ہیں اس کا نمبر بھی آپ کو اس میں ڈال دیا ہوگی, یہ بھی پراسپیکٹ ڈال دو, نہیں پتا چلتا. ایگزیکٹلی. سو
انہوں نے کہا کہ یہ نئی سوسائٹی آئی ہے اسلام آباد کے سراؤنڈنگس میں اور اس کا ٹوٹل ایریا یہ ہے, اس کے ڈیولپر یہ ہیں, ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے یا ہسٹری ہے وہ یہ ہے, این او سی ملی ہوئی ہے. سو میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کو یہ پوچھنا چاہیے کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو کس ٹائپ کی کرتے ہیں. اب دس از دا ٹائپ, کس ٹائپ کی کرتے ہیں. اب جب میں ٹائپس بولنا شروع کروں گا تو اب اس کا کام ہے کہ اس نے ان ٹائپس کو اس پلاٹ یا سوسائٹی کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں. So it's more of the persona of the customer itself, right? Exactly. It's not you, it's not me, it's not I, it's them. And sinking them. لیٹس سپوز ایک بلڈنگ بن رہی ہے, ہم روم میں سوئمنگ پول دے رہے, مجھے نہیں سوئمنگ پول چاہیے بھائی, مجھے تو سوئمنگ کرنا نہیں آتی, میں تو ویسے ہی پانی سے ڈرتا ہوں, رائٹ. سو اب اگر مجھے وہ پول پچ کر رہے ہیں, میرے لیے وہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, رائٹ. ہاں, میری نیڈس, میری وانٹس, میری پریفرنسز کو پوچھنے کے بعد اب آپ نے سوئمنگ پول کو اس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے. لیکن ان بیچاروں کو تو وہ ملا ہوا ہے نا کہ ایک ٹارگٹ ملا ہوا ہے اور انہوں نے ایفیشنسی بھی دکھانی ہوتی ہے. سو یو نیڈ ٹو کال 100 پیپل ٹوڈے. ان کے پاس ٹائم کدھر ہوتا ہے کہ عدیل صاحب سے پوچھے گا آپ کی کیا نیڈ ہے. یس, اب مزے کی بات ہے کہ وہ 100 لوگوں کو کال نہیں کرتے کیونکہ جو سیل فون اٹھانا یہ سب سے بڑا ایک خوف ہے لوگوں کے لیے. وہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ پریپیئرڈ نہیں ہے, وہ اسی لیے ڈرتے ہیں کہ آگے سے بندہ کچھ کہہ نہ دے, رائٹ. جیسے میں نے کہا کہ جیسے وہ ہم ڈریس کی بات کر رہے تھے, میں ٹونالٹی کی بات کر رہا تھا. سم ٹائمس جب میں کولڈ کالنگ کرتا ہوں اور میں اگر آگے سے بات کرتا ہوں, میں خود بہت ڈرا ہوا ہوں, تو وہ تو اپر اینڈ پہ آ جائے گا. خیر نظر بھی آتا ہے, مطلب سنائی دیتا ہے. یس, ان دی وائس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر فون پر ہیں تو وہ دیکھ نہیں رہا, وہ بالکل دیکھ رہا ہے. اب میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ فون پہ بات کریں تو اسمائل کیا کریں, رائٹ. سو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی کون دیکھے گا ہماری اسمائل. یہ کنوے ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. اور جو ہم نے ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم تب تک چینج نہیں ہوں گے جب تک ہم یہاں سے ریڈی نہیں ہوں گے کسی بندے کی بات. So it comes down to the mindset again. یا کہ ریڈی نہیں ہے کہ یار یہ جو بول رہے ہیں ہم سن لیں. پہلا لیول سننے کے بعد یار ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیں. امپلیمنٹ کرنے کی بھی ایک نمبر ہے. ہم 2-3 کالس کرتے ہیں, یار یہ عدیل آیا تھا پتہ نہیں کیا بول کے چلا گیا, ٹائی بھی ضائع کیا, پیسے بھی لے گیا ہے. اٹ شوڈ بی لائک منیمم 30 to 40. اب ان 30-40 کالوں کے اندر پھر جو میں بتا کے گیا ہوں وہاں پر آپ نے اس کی چینجز کرنی ہے, اس کو آئٹریشن میں ڈالنا ہے. اوکے, یہ تو ایک اسٹریٹ چیز بتا گیا یہ عدیل, اب اس میں یہ چینجز کرنی ہے تھرو دا پریڈکشنس, پریڈکٹ کرنا ہے. پھر ہم ججمنٹل بہت ہیں, یہ لے گا یہ نہیں لے گا. آج صبح ہی میں اپنے ایک چھوٹے کو یہی سمجھا رہا تھا کہ when you are doing your sales, don't be judgmental. Yes. It's not your part. Yes. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں کمپنی میں گیا بیریا ٹاؤن میں, سو وہ بیسمنٹ میں تھی. بیسمنٹ میں یا آپ اس کو لوور گراؤنڈ از دا رائٹ ورڈ. سو میں سیڑھیاں اترا اور میں اپنے دماغ میں کہہ رہا بس چائے پی کے آنی ہے اور دیٹس اٹ, بس ہیلو آئے ہوگی, ججمنٹ ہوگی, اسٹارٹ ہوگی. اب میں جب باہر نکلا تو میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا عدیل, اور میں اپنے تھاٹ پروسیس کو کہہ رہا تھا شٹ اپ, رائٹ, بند کرنا ہے مجھے اس کو. بیکاز جو اندر رسپانس ملا, بہت لیوش کمپنیز, بہت زبردست فرنیچرز, بہت زبردست والز والی کمپنیز میں بھی مجھے اس طرح کا رسپانس نہیں ملا جس طرح سے ان لوگوں نے دیا. اٹ واز اے 2 or 3 پیپلز کمپنی بٹ دے ور ریڈی ٹو ٹرانسفارم. اوکے, انہوں نے کہا ٹیل اس what to do and what's next. ہم ریڈی ہیں کرنے کے لیے. So that is where you need to be wary of your standing in your approach in sales. You never know who is your right customer. Yes, until or unless آپ نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا, until or unless آپ کو prediction کا وہ ایلیمنٹ سمجھ نہیں آ گیا. اب لوگ سمجھتے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیٹس مارکیٹ 12 بجے کھل رہی ہے تو ہمارا کام 12 بجے شروع ہوگا. آپ کا کام 10 بجے شروع ہوگا. جو آپ نے مارکیٹ میں کرنا ہے وہ اصل نہیں ہے. اب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو اصل ہے وہ اصل نہیں ہے, جو اصل نہیں ہے وہی اصل ہے, رائٹ. اب اس سے کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ اوپن ہوگی, پراسپیکٹ سے ہم بات کرنا شروع کریں گے, میٹنگز کریں گے, وہ اصل ہے. نو, وہ جو 2 گھنٹے پہلے کی ہماری ریاضت ہے
प्रैक्टिस है, मैपिंग है, प्लानिंग है, जो कागज़ पे है, वो असल है. Sales cycle, sales process. We hear these terms: prospecting, follow-ups, closings, closures. ये क्या है? सबसे पहले तो जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हमें प्रोसेस बताओ, साइकिल बताओ कि लेट्स सपोज अगर हम रियल स्टेट सेल्स में हैं तो रियल स्टेट सेल्स का साइकिल क्या है. Yeah. वो कहाँ से शुरू होती है, एक प्रोसेस, एक प्रॉस्पेक्ट जो है उस प्रोसेस में कितना टाइम लेता है, वी मस्ट नो दैट थिंग, नंबर 1. नंबर 2, रियल टाइम में 3% जो लोग होते हैं वो रेडी होते हैं कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए. दे हैव द मनी इन देयर पॉकेट एंड वो बस ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कुछ चीज़ मिले और हम परचेज करें. ठीक है. व्हाट एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर. अब जो हम लोग हैं, हमारा फोकस ही उन 3% लोगों पर है. और जो रिमेनिंग 97% लोग हैं उन पर हमारा फोकस ही नहीं है. अब फोकस क्यों नहीं है? बिकॉज हम वो लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो महीने के बाद लेंगे. आज हमें मिले हैं, आज उन्होंने हमें कॉल किया है या हमने कॉल किया है या हमने मीटिंग करके आए हैं. माइट बी दे गोना परचेज आफ्टर 1 month, माइट बी आफ्टर 6 months, माइट बी ओवरसीज का बंदा है, इस दफ़ा आया हुआ है वेकेशंस पे, छुट्टियों पे आया हुआ है, सिर्फ मार्केट एनालिसिस कर रहा है. It might not be the problem with the customer itself that he's not buying, but rather he might be aligning his finances or planning for it or something of a sort, right? Exactly. अब so मतलब वहाँ पे हम empathetic नहीं होते फिर ना. Yes. और पेशेंस भी नहीं होती. Yes. अब अदील रियल स्टेट में काम कर रहा है और अदील से तारिक साहब ने फ़ोन पे बात की है और ऐसी बात हुई है ऐसे लगता है कि तारिक साहब ने कल ही लेना है. अब अदील तो अज्यूम करके जज करके बैठ जाएगा, बस तारिक भाई तो कल आ रहे हैं और मेरी ये भले भले होने वाली है. लेकिन अदील को ये नहीं पता कि तारिक भाई तो छुट्टियों पे आए हुए हैं, तारिक भाई ने तो अभी सिर्फ मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं. Which is my right. Yes. Exactly. अब असल बात ये है, मैं प्रोसेस में बाद में आता हूँ कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम फ्रंट पे बोल रहे हैं हम उस पर फोकस करते हैं. सो जब हम प्योरली हमें समझ आ जाएगा ना कि एक साइकी एक प्रोसेस समझ आ जाएगा कि जो सेल्स प्रोसेस है कि जो असल है या जो दिख रहा है वो नहीं है और जो नहीं दिख रहा वही असल है और जो नहीं दिख रहा हमें वो समझ आ गई है, उसको एक्सट्रैक्ट करने का हमारे पास हमें समझ आ गया. प्रोसेस है, टूल है, एक्चुअली द टूल इज़ द राइट वर्ड कि वो टूल हमारे पास आ गया है कि जो बैक एंड पे चल रहा है असल वो है वो एक्सट्रैक्ट करना है हमें. नंबर 1. नंबर 2, जब हमें ये पता होगा तो हमें पता होगा कि यार ये 3 महीने बाद लेने वाला है, ये फॉलोअप वाली कैटेगरी है, साल के बाद लेने वाला है, 2 साल. अब जब 2 साल की बात आती है हमने तो अगले 2 मिनट के बाद सोच रहे होते हैं कि पैसे जेब में आ जाए. 2 साल का कौन सोचता है? लेकिन वो ये नहीं सोचता कि शायद 2 साल बाद जब मुझे शदीद ज़रूरत होगी यही आके मुझे सेव करेगा. हम वो नहीं सोचते हैं. नंबर 1. नंबर 2, अब so it's basically the retention part in it. Exactly. जो कि हमने जिसको नर्चर करना है बेसिकली. ये जो 97% लोग हैं हमने इनको नर्चर करना है. और बहुत से लोग भी तो ऐसे भी हैं अदील साहब कि जिसमें they don't even know what to buy. So and basically you need to like offer them something which might align with their finances, their budget itself, this or either their savings, और उसके हिसाब से फिर उसको ऑफर दी जाए rather than selling something which they might not even afford for the rest of their life. तो उसको तो पिच करना ही फजूल हुआ ना. Exactly. अब एक कंपनी है वो मुझे पता नहीं कितने मंथ से अप्रोच करी है कि ये जो कमोडिटीज़ में जो इन्वेस्ट करते हैं आप उसमें करें. अब अगर उन्होंने मुझे टैप सही तरीके से किया होता तो ये महीने ना गुजरते, मैं चौथे दिन ही कर लेता ट्रांजैक्शन. अब मसला ये है कि मैं रजिस्ट क्यों कर रहा हूँ, जिसमें वो मुझे करवाना चाह रहे हैं वो कहते हैं पहले पैसे दो फिर हम समझाते हैं कि करना क्या है. राइट. नंबर 1, पैसे भी आप 5 लाख रुपया दो और 5 लाख के बाद तुम्हें सिखाएंगे ट्रेडिंग. पहले मुझे ये मेरा वो जो इनर सेल्फ है लाइक आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट मनी, मुझे कहीं से पैसे आ जाएं, भले वो फ्यूल के लिए आ जाएं या भले किसी चीज़ के लिए भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाए. लेकिन वो मेरा जो पीछे एक इमोशंस हैं उस चीज़ के साथ या जो मेरा इंटरेस्ट अगर वो मेरा ऑन कर दें तो मैं शायद 4 दिन ना लगाऊं. भले अगर मेरे पास 5 लाख नहीं होंगे मैं मांग के भी लगा दूंगा कि दैट एट द एंड ऑफ द डे आई एम गेटिंग समथिंग, सो आई एम इन द सेफ हैंड्स. और मैं अक्सर हंस के कहता हूँ कि यार अपने पैसे पे बिजनेस इज़ नॉट अ बिजनेस.
اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے پیسے کو یوٹیلائز کرو, رسک میں ڈالو, اپنا نہ ڈالو. اب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اسکلفل ہوں گے, جب آپ کو اس گیم کا پروسیس ان آؤٹس پتہ ہوں گے, تو یو ہیو دا گیم ان یور ہینڈ, اس میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آف دا پروسیس ہمیں پتہ ہو کہ اگر میں ریئل اسٹیٹ میں ہوں تو میں نے اگر آج بات کرنا شروع کی ہے نارملی تھرو پریڈکشن کہ میری ٹرانزیکشنز جو آن ایوریج بیس پہ کس ٹائم پہ جا کے کلوز ہوتی ہیں. لیٹس سپوز اگر میں ریئل اسٹیٹ کی ٹریننگس بیچ رہا ہوں ایز اے ٹرینر, مجھے پتا ہے کہ تیسرے چوتھے ہفتے میں جا کے یہ کلوز ہوگی. اگر میں چوتھے دن کلوز کروں گا تو میں اس پروسیس کے اس سائیکل کے اگینسٹ جا رہا ہوں. ہر چیز سائیکل میں چلتی ہے, کوئی بھی چیز سائیکل کے بغیر نہیں ہے. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کے یہ پروسیس یا یہ تھنکنگ پروسیس ہے کہ ہم آج نرسری میں گئے ہیں اور نرسری کے بعد ہم نے پی ایچ ڈی کر کے نکلنا ہے, اٹس اے رانگ اپروچ. وہ پورا پروسیس ہے, سائیکل ہے, جس میں آپ نے میٹرک تک جانا ہے, پھر کالج جانا ہے, پھر یونیورسٹی جانا ہے. سیم دا سیلس پروسیس از لائک. اتنا پیشنس لائیں گے کہاں سے؟ یس. اب مسئلہ پیشنس میں یہ ہے کہ بندہ ہمارے پاس ایک ہی ہے جس نے ہنس کے بات کی ہے. وہ میں پہلی جاب کر رہا تھا ایک بینک میں بلو ایریا میں, تو وہاں پر ایک صاحب تھے, وہ بھی تھے ایجڈ تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں پنجابی میں کہ عدیل تن پتہ کہ پیار کیکڑ ہوندا کسی کڑی نہ. میں کہ جی دسو کیکڑ ہوندا. کہتے جس سن منہ لا گتا نا اس نال سن پیار ہو گیا, رائٹ. اب بندہ ہمارے پاس ایک ہے اور اس نے ہنس کے ہم سے بات کر لی ہے, ہمارا سارا فوکس اس پہ چلا گیا اور باقیوں کو ہم نے نگیٹ کر دیا. اب جب وہ بندہ ہمیں گولی کراتا ہے پھر ہمارا فوکس جاتا ہے, نہیں, اور فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے, then you get demotivated. یس, وہ انرجی وہ نہیں رہتی. ڈیموٹیویشن انرجی ویسی نہیں رہتی ہے. وہ اس لیے نہیں رہتی ہے کیونکہ وہ پائپ لائن میں. That is exactly what I tell my like attendees in my sessions کہ you need to tap your subconscious first. And then you need to have certain understanding of what your customer is basically thinking at that very moment. You need to be in their shoes so that at least you would know what his pain is so that you can provide the solution for it, right? That's the biggest like approach that you can have. ٹھیک ہے, آپ سائیکالوجسٹ نہیں ہو سکتے, آپ سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے جسٹ فار دا سیک آف سیلس, بٹ رادر ود ایکسپیرینس اینڈ ہیونگ اے مائنڈ فل اپروچ ٹورڈز دا ہول انڈسٹری اٹ سیلف, ایٹ لیسٹ یو وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اے کسٹمر بیسک وہ. سو میرے خیال میں تمام کسٹمرز ایک جیسے ایٹیچیوڈ ہے, ایک جیسے اپروچ ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو کریٹ یور اون یو نو ایک فلو کریٹ کرنی ہے کہ ان کو آپ نے اپنے انٹرنسک ویلیو میں رہتے ہوئے اینڈ کمفرٹیبل رہتے ہوئے اس کو کیسے اپنے لیے کیش آؤٹ کرنا ہے. لیکن یہاں پر آپ نے ایک چیز بات کی, دا انڈرسٹینڈنگ آف یور منی, رائٹ. ہمارے لوگوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاؤ مچ آف این انڈرسٹینڈنگ ڈو وی ہیو فار دا منی دیٹ وی ہیو؟ جیسے وہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا جو آتھر ہے رابرٹ کیوساکی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو, بلکہ اس کا وہ یہ تھا کہ مجھے اپنے ماں باپ نے ایکچولی بتایا, رچ باپ نے, کہ what is money and I understood money right at the early age. And ہمارے بچوں کو بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ what's the difference between a liability and an asset. اب ہمارے لیے ہم اگر لائبلٹی بنتے ہیں اپنی زندگی میں بھی, اپنے کام میں بھی, اور ایسی کمپنی کے لیے جہاں پر میں ایز اے سیلس فورس ہائر ہوا ہوں لیکن آئی ایم ناٹ پرفارمنگ ویل, تو آئی ایم بیکمنگ اے لائبلٹی ناٹ جسٹ فار دیٹ پرٹیکولر کمپنی بٹ رادر میرا اپنا آپ اپنے اوپر لائبلٹی بنتا جا رہا ہے اور میں کوئی ایسٹ کریٹ نہیں کر رہا ہوں. سو یو نو, تو یہاں پر انڈرسٹینڈنگ کہاں پہ کریٹ ہو جاتی ہے کہ انسان کی کہ یار واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ از ناٹ گوئنگ دا رائٹ وے اینڈ آئی نیڈ ٹو چینج. وہاں وہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا ایک سیلس پرسن کے لیے؟ جاگنا پڑے گا, آنکھیں کھولنی پڑیں گی, اور یہ والی نہیں, اندر کی آنکھ کھولنی پڑے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں, ہم جو بول رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں, ہم جو بول رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں, ہم جو پورٹرے کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے, ٹرسٹ می ہمیں اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ یار عدیل کیا بول رہے ہو. لوگوں کو کہتے ہو پراسپیکٹنگ اس طرح سے کرو, کیا تم کرتے ہو؟ خود کر رہے ہو کہ نہیں؟ نمبر 1. سو بیسیکلی یہ اس کا جو کنکلوژن ہے بات کا کہ ہمیں اپنی اندر کی آنکھ کھولنی پڑے گی, ہمیں سچ کا سامنا کرنا پڑے گا, ہمیں شیشے کے سامنے اپنے آپ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں, باہر کی تو دور کی بات ہے, پہلے اپنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو میں بول رہا ہوں میں واقعی بول رہا ہوں اور میں اس پہ عمل کرتا ہوں. یو نو, ہماری پرسنالٹیز دن میں
چلیں دوسروں کو چھوڑے, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں 10 دفعہ تبدیل ہوتا ہوں, میں 10 دفعہ اپنا نیا ورژن لاتا ہوں. ایبسولوٹلی. اور وہ سارا ورژن فیک ہیں, وہ سارے ورژنس. We are trying to wear multiple hats to like you can say satisfy whoever is sitting in front of me. Yes. اب ایک صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار تم یہ ٹریننگس کیوں کراتے ہو, چھوڑو اس کو, لیو اٹ, جو تم کرا رہے ہو خود کرنا شروع کر دو, اپنے لیے کرنا شروع کر دو, خود ریئل اسٹیٹ کرو. Might be I don't want to do the real estate. Might be this might it's not my thing. Yeah, it's not my thing. Number one. Number two, شاید میں 5 لاکھ 10 لاکھ کما کے I'm really happy rather than میں 10 million 20 million کما کے میں خوش ہوں. It's not about that thing. وہ جو آپ نے منی مینجمنٹ کی بات کی ہے یا پیسوں کی, ہر کسی کا جو ایک لینز ہے وہ اس طریقے سے دیکھتا ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وی آل آر دا ایکسپرٹس, اپنے نہیں دوسروں کے لیے. ہم دوسروں کے لیے ایکسپرٹس ہیں, ان کو ہم مشورہ دینے کے لیے ایکسپرٹ ہیں. یس, آئی ایم دا رائٹ گائی ٹو ٹیل یو دیٹ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. اب جب تک ہمیں اس بندے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ہم کیسے سمجھیں گے؟ وہ اگین شاید میں نہیں مرسڈیز پہ گھومنا چاہتا, فار ایگزامپل شاید میں V8 میں گھومنا چاہتا ہوں, شاید میں کسی اور گاڑی میں. وائی یو وانٹ می ٹو پٹ ان دا مرسڈیز, رائٹ؟ پھر میں اس طرح سے ٹرانزیکشنز نہیں کرنا چاہتا جیسے دنیا کر رہی ہے. اٹس ناٹ آل اباؤٹ, اٹس ناٹ دا منی. میں جب ریئل اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہوں, میں رات 12 1 2 بجے تک بیٹھا رہتا ہوں. میں اپنی ٹریننگس میں ہوتا ہوں, میں مغرب ٹائم ختم کر کے میں اپنی فیملی کو ٹائم دے رہا ہوتا ہوں. شاید ان ٹرانزیکشن میں, so it's more about fulfillment rather than and having a not a poor mentality but rather the rich mentality. Yes. So کہیں تو آپ نے فل اسٹاپ لگانا ہے نا, اور saying no to things. Yes. یہ جو آپ نے کہا نا no to things, you know this is the powerful thing. ہم لوگ یس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جس دن ہم نو کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے, ہمارے یس آن ہونا شروع ہو جائیں گے. اور if somebody don't believe on this thing, let's create a scenario. ہمیں کال کرتے ہیں, سر آئی ہوپ آپ بزی نہیں ہوں گے. ایک یہ اپروچ ہے ہماری ٹو گیٹ دا یس. وہ اب کال کر دیا, وہ بیچارہ کیا کہے گا, ٹھیک ہے میں بزی نہیں ہوں. بیسیکلی جو اس نے نو کر میرا بندہ, میرے جیسا بندہ کہتا ہے میں بزی ہوں جی, تھینک یو ویری مچ, بند کر دو. موسٹ آف دا ٹائم. یس, موسٹ آف دا ٹائم. اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ سر آئی تھنک آئی ایم کالنگ ان دا رانگ ٹائم. دا نیکسٹ پرسن ول سے نو, رائٹ, آن دس تھنگ. کوئی یہ نہیں کہے گا یس. سو آپ نے موڈ چینج, چوائس آف ورڈز ایز ویل نا. ایگزیکٹلی. سو بیسیکلی جو آپ نے اس سے یس کرانا ہے وہ یس آپ کر رہے ہوں, اور جو نو آپ نے کر رہے ہیں وہ نو اس سے کروانا. یہی چیزیں ہم اپنے سیشنز میں بھی بتاتے ہیں, لائف کوچنگ سیشنز میں, کہ the choice of words basically delegates down to your emotions itself. آپ ہیپینس کا ورڈ استعمال کریں یا آپ کہیں کہ I'm super excited right now, وہ ڈائریکٹلی آپ کے ایٹیچیوڈ پہ اثر کرنا شروع کر دیتا ہے. کل ہی میرے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ, وہ لٹرلی اسپیکنگ, I went to bed around 12:30 or 1, right, and کچھ ذہن میں چل رہا تھا, اینڈ لٹرلی وہ ایسی چیز تھی کہ جس پہ کچھ نیگیٹو ایموشنز شروع ہوئے, اور ایسے ایموشن شروع ہوئے کہ وہ بندے کا شکل میرے دماغ میں آیا, اور میں کہا کہ یار اس بندے کا آخر میں کروں تو کیا کروں, مطلب سمجھ نہیں آ رہی. اور ایک دم سے میرا ہارٹ بیٹ تیز ہوا, نیگیٹو ایموشن اسٹارٹ ہوئے, اور ایک 5 منٹ کے لیے میری نیند اڑ گئی. پھر دین آئی ہیڈ ٹو ریکال دا ہول تھنگ کہ یار ٹھیک ہے دفع کرو, یو نو, اب اس کی وجہ سے میں اپنی نیند کیوں خراب کروں. سو پھر آئی گاٹ سیٹل ڈاؤن اینڈ ایوری تھنگ. بٹ دین اٹس دا تھاٹس دیٹ یو آر ہیونگ بیسکلی drives you to whatever you are doing in your day, because the way you start your day that basically pilots all of the day. جو جتنا بھی آپ اپنا دن پلان کرتے ہیں, چاہے مغرب تک ہو, چاہے عشاء تک ہو, چاہے رات 12 بجے تک ہو, all of this is basic dependent. جیسے آپ کی نے بہت خوبصورت باتیں بار بار کی کہ it comes from the inside, and it's not, there is a process, but it's not scientific anymore. Sales is a process, but it has become service now. It cannot be robotic, and you need to understand what you're selling, the product itself, and then you need to be in the shoes of the customer himself کہ وہ کیا چاہتا ہے, پھر اس کو سولوشن آفر کرو. یس, رائٹ, بالکل ایسے ہی ہے. آپ میرے سے جب بھی ملیں گے, جب بھی میری باتیں سنیں گے, اس میں ایک ہی چیز ہے, دس پروسیس بھی یہاں پر پہلے آپ نے خود سنک ہونا ہے, پہلے آپ نے خود اس چیز کا بائر بننا ہے. میں ایک دفعہ کہہ رہا تھا ایک جگہ پر کہ پہلے آپ جو بھی چیز انوینٹری بیچ رہے ہیں آپ نے پہلے خود اس کے بائر ہونا ہے.
ایک دم سے سوال آیا, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. اس میں پیسے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ چیز پیسے سے بعد میں خریدتے ہیں, آپ ایموشن سے اور یہاں سے پہلے خریدتے ہیں. ہاں اس وقت ہماری اس کے باتوں کے درمیان میں پیچھے ویلڈنگ کی آواز آ رہی ہے, اس لیے ہم اس پہ ایموشنز نہیں ڈالیں گے. دعا کرو. یس, سو بیسیکلی وہ ایک بیک گراؤنڈ بن جائے گا ہمارا. ٹھیک ہے, نو ایشوز. سو یہ وہ نوائز ہے جو کہ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. You picked the right کہ یہ سیم وہی نوائز ہے جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہے, جس کو ہم نے کام ڈاؤن کرنا ہے, اس کو روک کے رکھنا ہے. سو کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. میں کہا آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے تبھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں؟ کیا آپ پیسوں کے بغیر ریڈی ہیں اس چیز کو خریدنے کے لیے؟ اگر تو آپ ریڈی ہیں تو آپ بیچ دیں گے رائٹ ایزیلی. لیکن آپ صرف ادھر ایز اے سیلز ایگزیکٹو اور ایڈوائزر بیٹھے ہوئے اور کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی آپ نے نام دیے ہوئے ہیں, اور آپ بس ٹک 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 کال کیے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بس میں نے بیچنا ہے, میں تو کمیشن فوکسڈ ہوں, مجھے کیا لگے کہ یہ چیز کیسی ہے کیسی نہیں. Things doesn't work like that. I met a guy when I was shifting to Islamabad a couple of years back, and not a guy but rather a young chap. I had been to like a number of real estate dealers and stuff, بہت اچھے لیول کے بھی, چھوٹے لیول کے بھی. I was looking for a space. Yeah, I was amazed with the persistence of that guy. Unfortunately, he wasn't educated enough. لیکن میں نے اس میں وہ ساری خوبیاں دیکھیں جو کہ ایک بیسٹ سیلزمین میں ہونی چاہیے. The way he used to communicate, the way he used to talk, the way he used to be there on time. اور وہ الٹا مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ سر خیر ہے, دیکھ لو شاید تمہارے لیے اچھا ہو. مجھے آپ کا پتہ ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ نے یہ رکھنا ہے, آپ نے ڈرائیور رکھنا ہے, آپ کی اتنی گاڑیاں ہیں. اینڈ وٹ ایور ہی آفرڈ می واز ایگزیکٹلی وٹ آئی وانٹیڈ. ان ایکسپیکٹلی, جیسے نارملی ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھے 3 کمرے کا گھر چاہیے, آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ 1 کمرہ ہوتا ہے. میں کہا یار خدا کا خوف کرو. وہ صرف وہ پراسپیکٹنگ دیکھتے ہیں کہ چلو یار شاید ہو جائے, ایک تیر مارنا ہے شاید لگ جائے, لیکن these delicacies in sales itself does matter. لیکن when it comes to delicacies, پھر آپ پہ جب بات آ جاتی ہے, you're a very delicate person ماشاء اللہ. لیکن how was your journey till here ماشاء اللہ, جتنی باتیں ہم نے کی ہیں, آپ سے نالج ابھر کے آ رہا ہے. اپنے بارے میں تو بتائیں. یہ جو آج میں کرا رہا ہوں, میں سب سے زیادہ اس چیز کو ہیٹ کرتا تھا, دیٹ ایوری تھنگ از ایکسیپٹیبل بٹ ناٹ سیلس. اچھا اوکے. میں پہلی نوکری کے لیے انٹرویو دینے گیا, قدرت نے بولا کہ آ جا بھائی. یس. تو کبھی کبھار ویسے ہی ہوتا ہے کہ جو آپ جس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے چیز. سو میں انٹرویو کے لیے گیا تو اٹ واز اے نیو بینک. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہاؤ مچ ڈپازٹ یو کین برنگ جوائننگ کے ٹائم پہ. میں آپریشنس کی جاب چاہتا ہوں, میں سیلس نہیں, ڈپازٹس. I'm amazed by this particular question by the bankers, even from MTOs, right? Management Training Office. تم کتنا ڈپازٹ لے کر آؤ گے یار, آنے تو دو بیچارے کو. سو یہی سوال میرے سے کیا گیا, کتنا ڈپازٹ لے کے آؤ گے. بالکل فریش گریجویٹ, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈپازٹ کیا ہے اور کیا سین ہوتا ہے اس میں. جب بہت مجھے کہا گیا نا, میں کہا اچھا 5-6 لاکھ لے آؤں گا آن جوائننگ. میں کہ اتنے تو میں کسی سے بھی کر لوں گا. اینڈ جو میرا انٹرویو لے رہے تھے وہ میرا منہ دیکھنا شروع ہو گئے. وہ کہتے اٹ شوڈ بی منیمم 2 ملین. میں کہ جی ٹھیک ہے آپ لکھ دیں, رائٹ. اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ میں جو یس کی بات کر رہا تھا, ایوری یس از ناٹ اے یس. میں نے کہا جی ٹھیک ہے لکھ دیں. میں کہا دیکھا جائے گا, جب نوکری تو دینا پہلے. سو وہاں سے اسٹارٹ کیا, پھر آپریشنس بھی کرنے, پھر لوگوں سے ملنا, ایک ڈپازٹس پلس اکاؤنٹس دونوں. سال بعد میں تھک گیا, میں کہا بھائی یہ نہیں ہوتا, اگلی جاب کے لیے اپلائی کرو. تو وہ اگلی جاب بھی سیلس کی, میں دبئی چلا گیا. وہ اس سے بھی ٹف, دیٹ واز ڈور ٹو ڈور سیلس, واٹر فلٹرز بیچنے تھے. ایک ہی اپروچ تھی کہ یار میرے پاس اپرچونیٹی آئی ہے, میں نے اویل کرنی ہے. کہ 10 سال بعد میں یہ نہ کہوں کہ یار وہ اپرچونیٹی آئی تھی, میں نے اویل نہیں کی, آج پتہ نہیں میں کہاں پر ہوتا, رائٹ. جہاں آپ اکثر یہ اس طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں. سو میں نے اس طرح باتیں نہیں کرنی, یا اپنے بچوں کو آگے چل کے یہ نہیں بتانا کہ اپرچونیٹی آئی تھی, ابا جی چلے جاتے تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا, رائٹ. سو دس از دا ٹائم ٹو ٹیک دا ایکشن, ٹو ٹیک دا ڈیسیجن. میں وہاں پر چلا گیا, وہاں پر ڈور ٹو ڈور سیلس کی بری طرح مار کھائی. کیوں کھائی؟ دس از ان دبئی. ان دبئی. اچھا. کیوں کھائی؟ کہ بس جی نہ تو پتہ تھا سیلس کیا ہے, نہ یہ باتیں پتہ تھی جو ابھی ہم کر رہے ہیں. بس
فلٹرز بیچنے ہیں کسی طرح بھی لگوانے ہیں ان کے گھر میں, ان کو باٹل واٹر سے ہٹانا ہے فلٹرز. سو جیسے آج ہم ریئل اسٹیٹ بیچ رہے ہیں, میں ویسے واٹر فلٹر بیچتا تھا کہ آپ کو فلٹر لگوانا چاہیے, نیچرل پانی پینا چاہیے, اٹس کلین واٹر, ڈونٹ یوز دا کیمیکل واٹر, باٹل واٹر, یہ سارے دن the health aspect, right? یا اب مائٹ بھی اس کے لیے وہ ایشو ہی نہ ہو. پھر میں وہاں پہ لیٹر آن جب مجھے پوری مارکیٹ سمجھ آ گئی اور 4-5 اسٹیٹس میں نے یو ای کے کام کیا, پھر میں ریئل اسٹیٹ میں چلا گیا اور ہیونگ دا لائسنس اینڈ آل نالج آف دا مارکیٹ, یہ بھی پتہ تھا کہ کس بلڈنگ کے کس اپارٹمنٹ میں کون رہ رہا ہے, کیونکہ سارا دن دروازے کھڑکاتے تھے لوگوں کے. دین آئی وینٹ ٹو دیئر. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر جو چیزیں مجھے آج پتہ ہے, میں دبئی کے ریئل اسٹیٹ نہ چھوڑ کے آتا, اور میں ریئل اسٹیٹ نہ چھوڑتا جو مجھے آج پتہ ہے. پھر اٹ واز دا جرنی. 2016 میں بیٹھا, میں کہ بھائی تھنگز آر ناٹ ورکنگ, اٹس ناٹ اباؤٹ دا جاب, در جاب, کچھ اندر خرابی ہے. بیٹھا, میں نے لکھا کہ یار اچھا میری جو پہلی نوکری تھی اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. جب وہ مجھے ڈپازٹ کے لیے کہتے تھے اور جب میں باہر جاتا تھا میٹنگز کے لیے, تو میں تو اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کے چائے پی کے اور کاغذی کارروائی کر کے واپس آ جاتا تھا. واٹ واز دا رائٹ اپروچ, نمبر 1. نمبر 2, واٹر فلٹر بیچ رہا تھا تو کیا پروسیس کیا تھا, کیسے بیچنا تھا, میٹنگز کیسے کرنی تھی, ڈیموز کیسے دینے تھے. کین یو بلیو, کوئی سیل کا نہیں پتا تھا, کچھ نہیں پتا تھا. ہمارا جو ایک تھریش ہولڈ تھا وہ فلٹر بیچنے کا, وہ تھریش ہولڈ کمپنی نے رکھا تھا تقریباً 1500-1600 درہم سے نیچے نہیں بیچنا. یہ تو بہت لیسٹ تھا. نو ون واٹر فلٹر. اچھا ون, اوکے, ون واٹر فلٹر, ایک یونٹ کی پرائس. اور اس پہ وہ خوش نہیں ہوتے تھے. چلو ٹھیک ہے, بچے نے سیل کر. اچھا, جو انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ یار 2000 درہم سے لے کے 2500 درہم تک بیچنا ہے اس کو. واز اٹ اے سبسکرپشن ماڈل؟ یا وہ پھر فلٹرز اینڈ آل دیٹ. سو جو انیشیل جو ہے اس کے ساتھ فری فلٹرز اینڈ جو بھی ایک پروسیس ہو. میں نے 3500 کی سیل کی پہلی, ماشاء اللہ, اور اس کے بعد پھر کافی ٹائم کچھ سیل نہیں کی. یو نو اٹ واز اے تکا. میں اکثر کہتا ہوں کہ دیٹ از اے ہنی مون پیریڈ. اور یہیں پہ زیادہ تر لوگ غلطی کر دیتے ہیں. یس. اب وہ کیا ہوا کہ وہ میرے سامنے عربی تھا, تو اب میں نے فلٹر کی پرائس نہیں دیکھی, میں نے اس کی ورتھ دیکھی. رائٹ, وہ لگ گیا. تو آپ نے جیسے کہا نا تیر چلانا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس بکٹ ہے تیروں کی, اور میں نے کیا کیا, میں نے سارے تیر نکال کے پھینک دیے کہ کوئی ایک تو لگے گا نا جا کے. دس از دا سیم اپروچ دیٹ پیپل آر ڈوئنگ ان دا مارکیٹ, کہ سارے تیر ہاتھ میں اٹھائے اور پھینک دیے, کوئی ایک تو لگے گا. وائی ناٹ کہ ایک ہی تیر ہو, ویل پریپیئرڈ, آپ تھرو کریں اور وہ ہٹ کرے اس جگہ پہ جا کے. And then you repeat it again. Yes, the same process. اب میں نے کیا کیا, ٹھک, وہ جو بکٹ ہے یا جو ٹوکری ہے وہ تو خالی ہو گیا, میں کیا کروں. Right? So these were all the factors. مار کھائی. پھر میں انڈینٹنگ ہاؤس میں چلا گیا, وہاں پر میں پورا نارتھ دیکھ رہا تھا فارماسیوٹیکل کا. ہم جنیرکس دیتے تھے کمپنیز کو جس کی بیس پہ میڈیسنس بنتی ہیں. اب وہاں پر میری جاب بیچنے کی نہیں تھی, اٹ واز اے PR, پر میں نے اس میں بھی بیچنا گھسایا ہوا تھا. اٹس اے جاب آف اے ریلیشن شپ بلڈنگ, نرچرنگ دا ریلیشن شپ. میں جاتا, میں کہتا طارق بھائی کوئی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے پاس, کون سا چاہیے آپ کو را مٹیریل اس میں. نہیں ہے بھائی ابھی اس کی ریکوائرمنٹ, شاید اس نے کل ہی منگوائی ہے, میں نے پوچھا ہی نہیں ہے اس سے. پھر جاؤں طارق بھائی ہے, وہ مجھے پھر چائے پلا کے کہے کہ بچہ آ گیا اب نئی نوکری میں, وہ بھی دل رکھنے کے لیے بات کرتے ہیں. مجھے تو اس سے ریلیشن شپ بلڈ کرنا تھا کہ بھائی جب اس کے پاس ریکوائرمنٹ آئے اس کو عدیل کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہ آئے. رائٹ. سو یہ سارے فیکٹرز تھے جس نے مجھے کہا کہ بھائی ادھر مسئلہ ہے, ادھر پرابلم ہے, ادھر باہر کوئی پرابلم نہیں ہے. اینڈ پھر میں 2 سال کے لیے I did nothing. I just sit with myself, اور میں نے پھر سیکھنا شروع کیا. پھر میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو میں نے نہیں سیکھی. سیلس میں بات کیسے کرتے ہیں, ٹونالٹی, ہائی پچ, لو پچ. کین یو بلیو ابھی 2 ویکس پہلے میں ایک جگہ پہ میں نے ایک ٹول, اور سب سے پہلے میں جو بھی ٹول سیکھتا ہوں بیگم پہ یوز کرتا ہوں. اگر میں اس میں سکسیزفل ہو جاتا ہوں میں کہ آئی ول بی سکسیزفل ان دا مارکیٹ. سو 2 ہفتے پہلے میں ایک اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ اپنی IT
फर्म रन कर रहा, तो वी वर डूइंग द डिस्कशंस एंड ऑल दैट, आई वाज लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग, आई वाज मिररिंग दैट गाय. और ट्रस्ट मी, जब आप एक्चुअली मिरर कर रहे होते हैं ना, तो हम बेसिकली किसी चीज़ पे हम ना कोई एग्रीमेंट था, हम कुछ MOU करना चाह रहे थे और ये वो, तो उसने कहा कि अदील तुम्हारा मैं यहाँ पर क्या लिखूँ एज अ डिजिग्नेशन. मैं कहा यार ये कहीं ये ना लिख दे सेल्स हेड या सेल्स एग्जीक्यूटिव या कुछ भी, एक कागजी कार्रवाई करने के लिए. और मेरे माइंड में एक वर्ड था कि यार इसको ये लिखना चाहिए, ये लिखाना है. कैन यू बिलीव, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ये बात कर रहा हूँ, शायद लोग इस पर ट्रस्ट ना करें, वो वर्ड जो मेरे दिमाग में था उसने बोला. अच्छा. उसने कहा सीनियर दिस. मैं कहा यार सीनियर को माइनस कर दो, दिस लिख दो. राइट. वाई? थ्रू एक्टिव लिसनिंग. कि मेरे थॉट प्रोसेस में मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा था. आई वॉज जस्ट टेकिंग वट ही वॉज टॉकिंग एंड आई वॉज जस्ट मिररिंग फ्रॉम लास्ट 3 words एंड प्लस हाउ एंड वॉट. थ्रू क्वेश्चंस एंड मिररिंग. राइट. और ट्रस्ट मी, उसने वही वर्ड बोला बट सीनियर लगा के, सीनियर दिस इज द मैजिक. लेकिन तारिक भाई, जो लोग ये देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये मैजिक ऐसे नहीं होगा. इट विल कम्स थ्रू द प्रैक्टिस. ट्रू. थ्रू द प्रैक्टिस गाइस. अब मुझे पता आप क्वेश्चन करने लगे, जस्ट आई वांट टू ऐड, अब ये प्रैक्टिस क्या है. मेरे जो गुरु हैं, मैं तो प्रैक्टिस बात आगे चलाने के लिए, आप बोलना चाहते तो बोलते रहे. मैं तो खुश हूँ. यस. मेरे जो जिनसे मैंने कोचिंग सीखी, ट्रेनिंग सीखी, कैसर अब्बास से, वो एक बड़ी मज़े की एग्जांपल देते हैं. वो कहते हैं कि यार मैं जिम में जाऊं और मैं उसको कहूं कि भाई मैं ये जो भी आपकी है मेंबरशिप ले रहा हूं, तो बस मैंने पैसे दे दिए हैं, क्या मेरे मसल्स बन जाएंगे? नो. उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा. वो वेट्स उठाने पड़ेंगे और फिर एक सर्टेन फिर पेन फील करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपके कहीं जाके 2-3 महीने बाद मसल्स बनेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई मस्ट ऐड हियर, गोल सेट करना पड़ेगा. यस. यू नीड टू नो वेयर यू गोइंग. Exactly. You have to visualize it. Exactly. Yeah. और आपने ये जो कहा ना गोल सेट करना पड़ेगा, लोगों को ये नहीं पता कि ये इसकी कितनी, क्योंकि अब ये गोल सेटिंग भी तो एक बहुत इतना यूज़ हो चुका है कि ये अब हमारे लिए वो इतना मतलब नहीं रखता. लेकिन it's important. Very important. Very important. अब गोल जो सेट करना है, वो गोल सेट क्या करना है कि लेट्स वो तारिक भाई ने अगर लाहौर जाना है तो लाहौर इज़ द इज़ द टारगेट. हमने गोल सेट कर लिया कि लाहौर पहुंचना है. अब अदील आपने तो कर लिया, अब अदील ने नहीं किया. अब अदील मोटरवे पे जाएगा, चक्री से यू टर्न लेके, अब चक्री कोई मिला है तो उसने कहा कि जी पेशावर चलते हैं. मैं कहा जी चलो पेशावर. अटक के पास पहुंचे, वहाँ पर कोई और मिल गया तो चलो जी इस्लामाबाद चलते हैं. तो अदील तो घूमता रहेगा. अब जो ये आपने कहा है ना कि गोल सेट करना पड़ेगा, अब उससे होगा क्या कि जब आप निकलेंगे मोटरवे पर, पहले तो आपको ये समझ लग जाएगी कि मुझे GT रोड से जाना है या मोटरवे से जाना है. अगर आपने डिसाइड किया मुझे मोटरवे से जाना है, फिर आपको ये भी पता होगा कि मुझे 120 पे जाना है, 110 पे जाना है या 160 पे जाना है. You assess the whole process for it. Exactly. Yeah. फिर आपने चक्री में ब्रेक लगानी है, कलर कहार जाके लगानी है, या इन दोनों स्टॉप्स पे The नहीं prediction लगानी, part. या स्याल मोड़ पे जाना है. अब मैं कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मैं भेरा में जाके लगाऊंगा, बिकॉज आई लाइक भेरा मोर. सारे रेस्ट. अब जो सेल्स मैन, जो बंदा बैठा हुआ, उसको पता है कि इसके बैक इमोशंस भेरा के साथ कनेक्टेड है. भेरा इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अब भेरा रुकना क्यों है, किस वजह से रुकना है. True. अगर वो समझ आ जाती है तो भेरा में जो जो कुछ होगा वो अदील को बेच डालेगा. True. राइट. सो ये वो चीज़ है, गोल सेट करने की ज़रूरत है हमें, जो कि हमें हेल्प करती है इस चीज़ में. और फिर उसके साथ सिंक होना, और सिंक वैसे ही है बिल्डिंग द मसल्स. Is it true that you have to like इसको लाइफस्टाइल बनाना है? लाइफस्टाइल बनाना है किस तरह से? लाइक अभी तक जो देखा गया है, लाइक जैसे फॉरेन ट्रेनर्स बात करते हैं कि यू हैव टू बी इन इट, यू हैव टू लिव इट, यू हैव टू अपना पूरा लाइफस्टाइल सेल्स को बना लो, द होल थिंग. लेकिन वहाँ पर मैं थोड़ा सा नेगेट करता हूँ विद वट एवर द कोचेज और द ट्रेनर्स आर ट्राइंग टू प्रीच आउट देयर इंटरनेशनली कि यू नीड टू लीव एवरीथिंग एंड जस्ट फोकस ऑन वट एवर यू आर ट्राइंग टू बिल्ड इन योर लाइफ. वो तो फिर रिश्तों को भी ना खाते में नहीं डालते, अपनी सोशल लाइफ को भी छोड़ देते हैं. द होल थिंग दे जस्ट फोकस्ड ऑन मनी ओनली. हम बात करें प्रोसेसेस की, प्रिपेयर्डनेस की, गोल सेटिंग्स की, सारी चीज़ों की. लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, सारी गड्डी लाल है. अमेजिंग. यस. अमेजिंग. आई हैड सीन दैट वीडियो
बिफोर इट गॉट वायरल, लेकिन मैंने लिफ्ट नहीं दिया था. फिर मैंने जब लोगों को उसको फिर जब सोचा उस पर कि यार दिस गाय इज़ अ जीनियस, यू नो, ठीक है ज़रा उस पर ज़रा, आप तो सेल्स के बंदे हैं, आप ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालें उस पर. अब देखें उसने क्या कहा, सारी गड्डी लाल है. उसने ये नहीं कहा कि ये है, ये आप चखें, आप बहुत इन्जॉय करेंगे, आप ले जाएं, मेरी गारंटी है बिल्कुल सही निकलेगा. उसने सिर्फ एक ही टैग लाइन बोली है, सारी गड्डी लाल है. उसने कोई प्रोडक्ट की बात नहीं की है, उसने कुछ नहीं बात की है. उसने सिर्फ ये कहा है कि सारी गड्डी लाल है. अब इससे आगे रहता कुछ नहीं है समझाने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहा है. राइट, वट ही इज़ कन्वेइंग द मैसेज दैट इज़ कि जो आप चाह रहे हैं ये वही है, जो वही है. और उसने उस लाइन में बोल दिया विद अ रिदम, and people got connected to it, right? Yes. और जो उसके बाद जो कुछ एनालिसिस उसमें से निकले कि दैट गाय, वो मेरे ख्याल में वो बेसिकली मंडी में बेच रहे थे. उसकी गाड़ी सबसे पहले बिकती थी, बाकी सारे व्यापारी बैठे होते थे अपना माल बेचने के सारा दिन, और इसकी 1 घंटे 2 घंटे में बिक जाती. अब उसने ये नहीं कहा ना कि 50 रुपए दा, 100 रुपए दा, 150 वैल्यू थी ना, कस्टमर को वही दे रहा था जो उसको चाहिए था, और जो यहाँ पर उसको हिट कर रहा था. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, रिगार्डिंग द सेल्स प्रोसेस एंड एवरीथिंग, प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, इट्स नॉट फॉल्ट एक्चुअली. हम जब भी ये बात करते हैं एज लाइफ कोचेज और बिजनेस कोचेज कि डोंट रन आफ्टर द फाइनेंसेस फर्स्ट एंड देन फर्स्ट क्रिएट योर ओन मॉडल, गोल सेट करो, सारा कुछ करो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सेट करो. इट्स द सेम फॉर सेल्स प्रोसेसेस एज वेल. जैसे साइकिल आपने कंप्लीट बताया, प्रॉस्पेक्टिंग से स्टार्ट होता है, फिर आप उसके साथ एक अलाइनमेंट स्टार्ट लेते हैं, फिर फॉलोअप्स तक बात जाती है, और इंशाल्लाह जब आप अल्लाह की उम्मीद से वो फिर क्लोजर पे आ जाती है. लेकिन मेरे ख्याल में द वे वी, जैसे आपने भी बार बार कहा कि इट्स नॉट द मनी इटसेल्फ, रादर it's more of the following the industry's norms, what the customer wants from you, and how you perceive your sales process your own in a comfort zone. तभी आपको वो पैसा खुद ब खुद आपके पास आना शुरू, बिकॉज यूल बी मोर सक्सेसफुल, राइट. जैसे इसलिए कि आप एक चीज़ को जल्दी अटेन करना चाहते हैं तो शायद वो आपसे दूर भाग, जैसे आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, आपने कहा कि दुबई में मैं कुछ करना चाह रहा था और जो चीज़ मैं नहीं करना चाह रहा था वही आजकल मैं कर रहा हूँ. सो तकदीर का कभी नहीं पता चलता कि वो उसने आपके लिए क्या लिखा हुआ है. एग्जैक्टली. अब जैसे अली करम वाला वजो का जो एक वाक़या है जनाब का, कि वो किसी हाजत की वजह से उन्होंने अपने ऊँट को छोड़ा, एक बंदे के हवाले किया, और वो जब वापस आए तो बंदा भी गायब था, वो जीन भी गायब था उस ऊँट में से, या जो सामान था वही सामान उन्होंने वापस जीन ख़रीदा बाज़ार में से 2 दिरहम का. अब उन्होंने यही सोचा था कि शायद जब मैं वापस आऊँगा तो उसको इनाम के तौर पे 2 दिरहम दे दूँगा, लेकिन उसने वो अपनी अप्रोच, अपनी पेशेंस ना होते हुए, एम्पैथी ना रखते हुए, प्रिपेयर्डनेस ना रखते हुए, उसने अपनी तकदीर में हराम डाल दिया. यस. अब ये एस्पेक्ट जो है, इस पे मैं ज़रा थोड़ा फोकस करना चाहूँगा कि स्पेशली इन द सेल्स इंडस्ट्री एंड देन स्पेसिफिकली इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री इटसेल्फ, ethics and norms are out the window the way I see it. How much of that is important in any industry? नहीं कहूँगा, स्पेसिफिकली सेल्स में ही बात करूँगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की सेल्स में बात करूँगा. एथिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, और बीइंग ऑन स्टैंड ऑन प्रिंसिपल्स कितना इंपॉर्टेंट है, सच बोलना कितना इंपॉर्टेंट है, ये बता दें. मेरे ख्याल से ये जो आपने आखिरी 3 बातें की हैं ना, अगर ये नहीं है, आपने वही स्ट्रेटजी मेरे साथ शुरू की आखिरी वाली 3 कि इसके बगैर यू आर नोवेयर. एक साहब हैं, मैं कल मिल के आया, अब मेरे मुंह से सुने कि मैं इनसे मिल के आया, उनसे मिल के आया, बिकॉज इट्स माई नॉर्म दैट 3 लोग मिनिमम, मैक्स 5 लोग एवरी डे. बेसिकली लोग समझ रहे होते हैं कि मैं उनको सिखा रहा हूँ, बट इट्स ऑपोजिट, मैं लोगों से सीख रहा होता हूँ. उन्होंने कहा कि अदील, मैं फ़र्स्ट टाइम मिला तो कहते हैं कि मैं सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ जो मुझे समझ आती हैं, जिनमें ये तीनों चीज़ें जो आपने वर्ड्स यूज़ की हैं सेम एग्जैक्ट उसने बोला मुझे कि ऑल दीज 3 थिंग्स मैं वो करता हूँ. दैट्स वाई मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन मुझे इत्मीनान है, आई एम हैप्पी.
اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ مجھے تھریٹس بھی آئے ہیں بیکاز میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتا ہوں، رائٹ. تو آپ نے جو باتیں کی ہیں اگر یہ نہیں ہے تو نہ اس پیسے اچھا الٹیمیٹلی اب میں اگر ریئل اسٹیٹ میں ہوں اور میں اگر یہ چیزوں کو ہٹا کے کام کر رہا ہوں، الٹیمیٹلی میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے. اگر یہ چیز کر کے میں اپنے بچوں کو وہ کھلا رہا ہوں، ڈو یو تھنک کہ میں ایک رائٹ پروڈکٹ ڈیولپ کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، یا جیسے میں چاہتا ہوں وہ پروڈکٹ ویسے بنے گی؟ امپاسبل. میرے پاس اچھی گاڑی بھی ہوگی کالے رنگ کی شائن کرتی ہوئی، اٹس گڈ انف، بٹ جو میں چاہ رہا ہوں میں اکثر کہتا ہوں میری چھوٹی بیٹی ہے 2.5 سال کی، اس کو کھانسی بھی ہوتی ہے نا تو مجھے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، اور میں اپنے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ یار از دیر اینی گڑبڑ؟ کیا شاید میں نے ٹریننگ بولتے ہوئے کچھ بہت زیادہ ایگزیجریٹ تو نہیں کر دیا تھا آج کی میٹنگ میں؟ میں نے اپنے استاد سے سیکھا کہ ریفلیکشنز آر ویری امپورٹنٹ. اب میری ریفلیکشنز کیا ہوتی ہیں؟ جب میں ڈرائیو کرتا ہوں تو میں اس میں ریفلیکشنز کرتا ہوں. میں اس میٹنگ میں گیا، یہ میں نے بھنڈ مارا ہے، اس میں نے یہ غلط بات کی ہے، یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے اس بندے کے بارے میں بات کی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. کہیں اس کی وجہ سے میری اولاد میں تو کوئی افیکٹ تو نہیں آئے گا. اگر آپ کے اندر ڈر ہے، خوف ہے، یو آر ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور وہ آپ نے انگلش میں وہ اس کو بول دیا، رائٹ. سو دیز آر دا جو میں نے کہا نا کہ میرے لیے شاید مرسڈیز امپورٹنٹ نہ ہو، وہ یہی فیکٹر ہے کہ مرسڈیز کہاں سے آ رہی ہے. کیا یہاں پر دکھا کے یار یہ جگہ ہے اور بیچ یہ رہے ہیں؟ از اٹ لائک دیٹ؟ اور عدیل یہ چیز منجن بیچ رہا ہے جو وہ خود نہیں کرتا اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ کرو. اینڈ دیٹ از ون آف دا بگیسٹ فیکٹرز دیٹ ہمارے لوگوں کو کسٹمر کا اس انڈسٹری پہ اعتماد نہیں ہوتا. دے آر ان اٹ، انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن 99% کو فیئر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ہم نے مارکیٹ جو ٹارگیٹ کی ہوئی ہے اوورسیز کی ہوئی ہے، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہی بڑا ڈفرینٹ ہے. وہ جس سرکمسٹانسز میں رہ رہے ہیں وہ اب اس طرح سے سوچتے ہیں، اب وہ پاکستان کے سٹائل میں نہیں سوچتے ہیں. آپ اگر پاکستان کے سٹائل میں ٹارگیٹ اوورسیز ہے، کام ہم پاکستانی سٹائل میں کر رہے ہیں. اینڈ اگین اس پوائنٹ پہ بھی دیٹ اف یو تھنک دیٹ دس تھنگ وٹس ایور دا وے یو آر ڈوئنگ ٹوڈے وہ فیوچر میں کام بالکل بھی نہیں. ریئل اسٹیٹ والوں نے سوچا تھا کہ یہ اس طرح سے پوڈ کاسٹ کریں گے یا یوٹیوب پہ جائیں گے؟ کسی نے سوچا تھا؟ یا فریش گریجویٹس ناسٹ فاسٹ اچھی یونیورسٹی سے بچے آ کے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آئیں گے اینڈ دے ول فیل دیٹ وی آر ان گڈ انڈسٹری؟ کسی نے سوچا تھا؟ نو. سو دیٹس وائی میں اگین کہتا ہوں کہ اگر جو آج جس طرح کام چل رہا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں بھی چلے گا، نہیں چلے گا. آج اگر ہم لیٹس سپوز ہماری ٹارگیٹ اوورسیز ہے اور ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں، اٹس بہت چھوٹا اس کا لائف لائن ہے. یا آپ اس کو ٹائم لائن کہہ لیں، بہت کم ہے. دین واٹس نیکسٹ؟ مجھے کسی نے کہا کہ یار تم نے جس انڈسٹری کو پکڑا یہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے، تمہیں یہ ٹریننگز نہیں کراتے. دا آنسر واز کب تک؟ اب وہی پیشنس والی بات ہے، صبر والی بات ہے. ایک دوسرا جب یہ کرانا شروع کریں گے کس کا نام سب سے ٹاپ پہ ہوگا؟ اٹس آلویز بینگ ایٹ دا ٹاپ آف دا ہیڈ، رائٹ. بھلے آپ بیچ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، انٹریکشنس کر رہے ہیں، آپ کا نام سب سے پہلے ہونا چاہیے. سو لائک absolutely, I completely agree what you just said, and that is exactly what I would tell my viewers out there. And if they are related to the real estate industry or any other industry or even any other profession itself, this is the mindset that you need to have actually. Patience. اور اپنی روزی روٹی پہ ایک نظر ضرور ڈالنا، بینگ مائنڈفل اباؤٹ اٹ، سیلف اویئرنیس کرنا اور ری تھنک اوور وٹ ایور دا اسٹریٹجیز دیٹ یو ہیو، یا اس کو اوور ایگزیجریٹ کرنا فار وٹ ایور یو آر ٹرائنگ ٹو سیل آؤٹ دیئر. اٹس اے رانگ اسٹریٹجی بیکاز یو اسٹارٹ لائنگ ان اٹ دین. یس. اور جھوٹ تو ہے ہی سب سے بڑی گناہ. ایگزیکٹلی. جھوٹ کے بعد جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا جاتا ہے. سو وہ ہم بھول جاتے ہیں پیسہ کماتے وقت، یو نو. لیکن اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا ویری وہ کہ یار اب جیسے آپ نے کہا کہ انڈسٹری بنتی جا رہی ہے، لوگ اس میں آتے جا رہے ہیں، یو نو. ہاؤ مچ ڈو یو تھنک دا ٹیکنالوجی اٹ سیلف، دیز ٹیکنالوجیز، آئی فونز، سیل فونز، یو نو، دا ڈیجیٹل میڈیا، جیسے لوگ اس میں آ رہے ہیں ابھی اور کافی لوگ ہیں جو کہ سکسیزفل بھی چل رہے ہیں.
ریئلٹرس کافی سکسیسفل چل رہے ہیں, خود آ رہے ہیں اسکرینس پہ آ رہے ہیں. از اٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دس انڈسٹری ان دا فیوچر؟ ویری مچ. ینگسٹرس کو زیادہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. اور ینگسٹرس کو آنا چاہیے اس انڈسٹری میں؟ بالکل آنا چاہیے. کین دس بی اندر کیریئر آپشن فار دیم؟ یس. تو وائی از اٹ بینگ پورٹریڈ آؤٹ دیئر؟ اب آپ نے کہا ان کو آنا چاہیے, ٹیکنالوجی یوز کرنی چاہیے. اب تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہو گئی ہیں. موبائل نکالیں, اپنے سامنے رکھیں, اینڈ ڈن. اور اب اس سے کیا ہوگا کہ جو نئی لاٹ آ رہی ہے, یوتھ آ رہی ہے, آپ ان کو بھی بتا رہے ہوں گے جو آپ نے کہا کہ آلریڈی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ یا دس از دا پلیس ویئر ٹو ورک. آپ ان کو دکھائیں تو صحیح, اٹس اے نیو اپرچونٹی, یا بتائیں تو صحیح. پھر وہی انرجی ان میں ٹرانسفر کریں جب وہ کیمرے پہ ہوں, پراسپیکٹ سے بات کر رہے ہوں, وہی ٹرانسفر. یو آر ایسوسیٹڈ ود یہ ببل کب تک رہے گا؟ زیادہ تر لوگوں کا یہ فیئر ہوتا ہے کہ ایک ببل ہے, برسٹ ہو جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. طارق بھائی, اس میں جو ٹرانسفارمیشن ہے انڈسٹری کی اٹ سیلف, اب وہ ٹائم ہے. بہت سارے جو لوگ ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں اس انڈسٹری کو, وہ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. اب یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس کو ٹرانسفارم ہونا چاہیے. اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس میں پروسیسز, ساری چیزیں جیسے انٹرنیشنلی ہوتی ہیں وہ آنی چاہیے, ورنہ وہ جو ببل ہے نا وہ پھٹ جائے گا. مطلب ہمارا جو وینچر ہے ونک ونک وہ اچھا چلے گا. یس ایگزیکٹلی رائٹ. سو بہت ضروری ہے. اب پروسیسز کے بغیر, سسٹم کے بغیر ہم زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے, بیسیکلی سسٹین نہیں کر سکیں. ٹرو. جب آپ کو آوازیں آنا شروع ہو جائے نا, اٹس the same as politics, I'm sorry to cut you, same like politics نا. اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ جو اب ٹھیک نہیں تھے ان کو مشکلات آنا شروع ہو گئی. ٹرو. اینڈ دا فائنل نوٹس پہ میں ہمیشہ یہ سوال ہر کسی سے کرتا ہوں, عدیل صاحب, ہماری ٹیگ لائن ہے زمانہ جانے گا, پرواز کی. آپ کو کل زمانہ کیوں جانے گا؟ 2-3 چیزیں. The first approach is that I'm here to help people. Number one, I'm here to add the value. میں آج بھی اگر اپنی ٹریننگ کی میٹنگ کرنے جاتا ہوں, میں پہلے یہ کہتا ہوں کہ ٹیسٹ اٹ. If you like the dish, then pay for that. 1. 2, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار تم جتنی پرائس بول رہے ہو یہ بہت زیادہ ہے, تم پہلی دفعہ ہم مل رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں, تو لیٹ اسٹارٹ فرام دس پرائس تاکہ مجھے اگر نقصان بھی ہو تو اتنا ہو. میں کہ ڈونٹ یو وری, اگر آپ کو لگے گا کہ آپ کا یہ نقصان ہو گیا, آئی ول ریٹرن یور منی بیک, دا سیم اسٹف. تو آپ نے کہا کہ جو جانے گا. تھرڈ, کہ جو میں کرانے آیا ہوں اور جو میں اسٹرگل کر رہا ہوں, میں وہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر اسپیڈ بریکرز آئے اور میں نے گاڑی گزار دی اسپیڈ کے ساتھ, پیچھے آنے والے نہ گزاریں. جو مجھے چیلنجز فیس, 2 ہی اپروچز ہوتی ہیں طارق بھائی زندگی میں. ایک ہوتی ہے کہ یار مجھے اس جگہ پر اس طرح سے میرے ساتھ مجھے رپلائی ملا یا رسپانس ملا, اب دنیا کو بھی ویسے ہی ملنا چاہیے. ایک دوسری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ یار مجھے ملا, اوروں کو نہیں ملنا چاہیے. آسانی پیدا. یس مائٹ بھی, ابھی میں جو بول رہا ہوں یہ کیمرے میں بہت فینسی لگ رہا ہوں لوگوں کو, لیکن ونس دے گونا میٹ می, جو مجھے جانتے ہیں, دے نو می ویری ویل دیٹ میں جو بول رہا ہوں میں اس پہ اسٹینڈ. ماشاءاللہ, آئی نو دیٹ. جو آپ نے کہا کہ زمانہ کس طرح جانے, کہ مجھے اس طرح سے جانے کہ ہی واز دیئر ٹو ہیلپ اس, ہی واز دیئر ٹو ایڈ دا ویلیو. یا وین یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں, پھر پیسے وہ اپنی مرضی سے مانگتا تھا. ایبسلیوٹلی. سنا آخری بات, پیسے پھر اپنی مرضی سے مانگتا تھا. دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ ویلیو وی نیڈ ٹو انسٹل ان آور اون پرسنالٹیز, ان آور اون پرسنل گروتھس, and whatever the profession that we are trying to achieve out there or attain out there, because success comes later, the process comes first. You need to be prepared for it. اس کے لیے آپ نے تیار ہونا ہے, اپنے اسکل سیٹ کو انکریز کرنا ہے. the way this guy mashallah is speaking here, میں نے ان کے سیشنز دیکھے ہیں, he is more than better, like یہ چھوٹا ورژن ابھی یہاں پہ بول رہا ہے, لیکن امپروو کیا. 2 سال لگے اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے میں, 2 سال لگے اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کرنے میں, 2 سال لگائے صرف وہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنے میں what became his passion actually. اور آج عدیل صاحب اس سے جانے جاتے ہیں, اور کل زمانہ اور بھی ان کو جانے گا. اور اسی لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے بینگ اے مسلم, ایک مسلمان کے ناطے جو بھی کام کریں اس میں یہ چیز ضرور رکھیں جو کہ عدیل صاحب نے بھی کہا کہ آسانی پیدا کرو ان لوگوں کے لیے. دوسرے پہ احسان کرو گے تو تم پہ احسان ہوگا. اور رزق میں حلال اور حرام کے اسپیکٹ کو ضرور دیکھیں. پیسہ آ جاتا ہے, رزق رب تعالیٰ لکھا ہوا ہے ہماری تقدیر میں, کب آنا ہے اس کا ٹائم اس کا تعین اس کا ہے, ہمارا نہیں. جلدی کرو گے تو مار کھاؤ گے.
پھر ملیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.